بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کی فضیلت اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں ایسی نہیں ہے کہ ایک مسلمان ان سے ناواقف ہو. اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحمتوں اور برکتوں کے لیے مخصوص فرمایا، اور اس میں اپنی مغفرت اور اپنی طرف سے رحمت کے اتنے عنوانات عطا فرمائے، اور ان میں اجر و ثواب حاصل کرنے کے ایسے مواقع فراہم کیے کہ انسان معمولی سی توجہ کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش کرا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ جل جلالہ کے رضا کے مطابق ڈھال سکتا ہے. یہ جو اتنی فضیلتیں آئی ہیں روزے کی، کہ یہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ میرے ہی لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کا صلہ دوں گا. یعنی اور عبادتیں جو ہیں یا اور نیکیاں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں یہ فرمایا کہ بھئی اس کے بدلے میں جنت ملے گی، کہیں یہ فرمایا کہ اس کے بدلے میں اس کے 700 گنا اجر ہو کے ملے گا، کہیں یہ فرمایا کہ ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تو وہ آخرت میں جا کر احد پہاڑ کے برابر بن جائے گی. مختلف تعبیرات اختیار کی ان ثوابوں کی جو اللہ تعالیٰ نے مختلف نیکیوں پر رکھے. لیکن روزے کے بارے میں اس طرح کی بات کہنے کے بجائے ایک ایسا جملہ کہہ دیا جو کسی اور عبارت میں، جس کو کسی عبارت میں تعبیر کرنا مشکل ہے. کہ فرمایا روزہ میرا ہے، میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیا مطلب؟ کہ میں اپنی شان کے مطابق دوں گا، اپنی کبریائی اور عظمت کے مطابق دوں گا. تو میں نہیں بتاتا ابھی کیا دوں گا. اور چیزوں میں تو بتا دیا کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، لیکن روزے کے بارے میں بتاتا نہیں. بس سمجھ لو کہ میں اپنے پاس سے خاص اپنے فضل و کرم سے کوئی ثواب لے کر آؤں گا جو تمہارے لیے ہوگا. اور الصوم لی وانا اجزی بہ. یہ جو اتنی بڑی فضیلت روزے کی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، اس کی اصل وجہ تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں. ہم اس کے کاموں کی حکمتوں کو کہاں تک پہچان سکتے ہیں. لیکن ایک اس کی بہت بڑی وجہ جو بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو بند کرنے، نفسانی خواہشات کو کچلنے کا ذریعہ ہوتا ہے اور اسی کی تربیت دیتا ہے. اسی لیے یہ فرمایا رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے بارے میں کہ شہر الصبر ہے،
یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کیا ہے؟ ہر روزہ دار جانتا ہے. گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کمرے میں آدمی اکیلا ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، لیکن پیے گا؟ نہیں پیے گا. اگر کوئی آ کر اس کو یہ پیشکش بھی کر دے کہ لو بھائی 1 گلاس پی لو اور 1,00,000 روپے تمہیں دوں گا، تو کوئی مسلمان جو ہے وہ 1,00,000 کو ٹکرا دے گا اور روزہ نہیں توڑے گا. کیا جی میرا روزہ ہے. یہ جو وہ صبر کر رہا ہے، صبر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ صبر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک ناگوار چیز ہے، ناپسندیدہ ہے اس کی خواہشات کے لحاظ سے، مگر وہ اس ناپسندیدہ کو اختیار کر رہا ہے، اس کو گوارا کر رہا ہے اور اللہ کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو کچل رہا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اس لیے فرمایا کہ چونکہ میرے ہی لیے کیا اس نے یہ کام. اس میں ریاکاری بھی نہیں ہے. روزے میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی عام طور پر، بلکہ جب رکھتا ہے آدمی تو اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ تنہائی میں بھی ہوگا تو روزہ توڑنے کا، ایک مومن روزہ نہیں توڑے گا. یہ جو بھوک کے باوجود کھا نہیں رہا، پیاس کے باوجود پی نہیں رہا، نفسانی خواہشات کے باوجود اپنے جائز جنسی عمل کو بھی اس نے چھوڑا ہوا ہے، تو یہ صبر ہے. اور انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، قرآن کریم میں اعلان کر دیا کہ صبر کرنے والوں کو جو اجر ملے گا وہ بے حساب ہوگا. یعنی اور کا حساب ہے، فلاں کا 10 گنا، فلاں کا 70 گنا، فلاں کا 700 گنا، لیکن صبر کا ثواب بے حساب ہے، اس کی گنتی نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے کہ بندہ اپنے خواہشات کو کچلتا ہے اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر، تو یہ چیز بہت ہی پسند ہے اللہ تبارک و تعالی، اس لیے اس کا ثواب بھی بہت ہے. لیکن ساتھ ہی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہم بات بھی ہمیں بتائی کہ ہے یہ زمانہ جو ہے نا رمضان کا، یہ صبر کا مہینہ ہے. لہذا ایسا نہ ہو کہ تم نے جو چیزیں عام دنوں میں حلال تھیں وہ تو اللہ کے لیے چھوڑ دی. کھانا عام دنوں میں حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، چھوڑ دیا کیونکہ اللہ نے کہا رمضان میں دن میں نہیں کھانا. پینا، پانی پینا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا عام حالات میں. اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر پانی بھی چھوڑ دیا اور اپنی بیوی سے جائز جنسی تعلقات قائم کرنا عام حالات میں جائز تھا، نہ جائز تھا؟ جائز تھا، لیکن اللہ کے لیے چھوڑ دیا. تو جو جائز چیزیں تھیں اللہ کی خاطر وہ چھوڑ دی، جو پہلے ہی حرام تھی، جو پہلے ہی ناجائز تھی، رمضان ہو یا غیر رمضان، ان کو نہ چھوڑا. جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، غیبت کرنی نہ چھوڑی، دوسرے کو تکلیف پہنچانا نہ چھوڑا. یہ تو وہ روزہ کیسا ہوا بھائی کہ جائز چیزیں تو چھوڑ دی اور جو حرام چیزیں نہیں چھوڑی. جھوٹ بھی بے تکان بولا جا رہا ہے، غیبت بھی بے تکان ہو رہی ہے، دوسروں کے لیے دل آزار باتیں بھی کی جا رہی ہیں، اور روزہ بھی ہے.
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی تھی رمضان شروع ہونے سے پہلے جو خطبہ دیا اس میں، کہ اس میں تمہیں یہ صبر کا مہینہ ہے اور غمخاری کا مہینہ ہے، شہر المواسات، یہ غمخاری کا مہینہ ہے، ہمدردیوں کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، لوگوں کے ساتھ غمخاری کرو، اور یہ صبر کے ذریعے اپنے آپ کو باندھ کے رکھو کہ ناجائز کام صدر نہ ہو تم سے۔ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی لڑائی پر آمادہ ہو ہی جائے تم سے، زبان سے تمہیں اس کا جواب گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے۔ کوئی گالی دے رہا ہے تمہیں تو گالی کا جواب تمہیں گالی سے نہیں دینا۔ اگر وہ لڑنے پہ بھی آمادہ ہو جائے تو کہتے ہیں بھائی میرا روزہ ہے، ان نمر ان صاحب، لڑنے پہ آمادہ ہو گیا کوئی شخص، باقاعدہ کم ٹھوک کے سامنے آ گیا اور چڑھائی کر دی تمہارے اوپر، تو کہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کہنا کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں اس لڑائی بڑائی میں نہیں پڑ سکتا۔ تو روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا تو نام نہیں ہے، روزہ اس کا بھی نام ہے کہ غیبتیں نہ کرو، دوسروں کے اوپر بہتان نہ باندھو، دوسروں کی تذلیل نہ کرو، دوسروں کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ، زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ اسی زبان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی انسان کی زبان۔ یعنی زبان ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلاکتوں کے گڑھے میں ڈالنے والی ہے، جہنم کے طبقوں میں ڈالنے والی ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے۔ عام حالات میں بھی حرام ہے، تو روزے میں کیا ہوگا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں دو ایسے آدمیوں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو ایک دوسرے کا پچھنے لگا رہا تھا، وہ حجامہ کر رہا تھا، حجامہ ایک حجامہ کر رہا تھا، ایک کروا رہا تھا، اور حجامہ کرتے کرتے باتیں ہو رہی تھی اور باتوں میں کسی کی غیبت ہو رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، یہ حجامت کرنے والا بھی اور حجامت کرانے والا بھی، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ روزہ ٹوٹ گیا جس کا معنی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا روزے سے، کیونکہ یہ روزے کی حالت میں غیبتیں کر رہے ہیں۔ ایک یہ روایت یہ بھی آتی ہے کہ دو صاحبان تھے جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں روزے کی حالت میں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور دو آدمی تھے، دونوں سے کہا، بعض روایتوں میں مرد کا ذکر آتا ہے، بعض میں عورت کا ذکر آتا ہے۔ انہوں نے کہا قے کرو، قے کرو۔ انہوں نے قے کی تو خون ہی خون نکلا۔
دوسرے سے کہا طے کرو، اس نے طے کی، خون ہی خون نکلا. فرمایا کہ یہ تم کھا رہے تھے، یہ کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہے تھے غیبت کے ذریعے، یہ نکلا ہے تمہارے منہ سے. تو یہ جو رمضان ہمیں اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے، ایک پورا مہینہ، یہ در حقیقت ایک ٹریننگ کورس ہے، یہ تربیت کا کورس ہے جسے ہمیں گزارا جا رہا ہے. کہ عام حالات میں ہماری زبان بے محابت چل رہی ہے، ہماری نگاہوں کو کوئی فکر نہیں ہے کہ حالات کو جو دیکھ رہے ہیں حرام کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے کان جو ہے وہ اس کی بے فکر ہیں، اس سے بے فکر ہے کہ جو بات میں سن رہا ہوں وہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے. زبان بے تحاشا چل رہی ہے. تو رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو. دن میں جب دل میں کھانا پینا چھوڑا تو ذرا زبان کو بھی قابو میں رکھو، تاکہ تمہیں عادت پڑے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی عادت پڑے. یہ جو زبان بے قابو ہے، اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ تمہیں گمراہی کے گڑھوں میں جا کر دھکیلتی ہے، جھوٹ میں، غیبت میں، بہتان میں، الزام تراشی میں. میرے بھائیوں، یہ بہت اہم بات ہے. آج ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ سیاسی اختلافات ہیں، کوئی ایک سیاسی دھڑے میں ہے، کوئی دوسرے سیاسی دھڑے میں ہے، لیکن ان کے درمیان آپس میں اتنی زبردست دشمنی، اتنی دشمنی کہ ایک آدمی دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، دوسرے کے ساتھ بیٹھنا تو کجا، اس کا نام لینا، عزت کے ساتھ نام لینا وہ بھی گوارا نہیں کرتا. اور اس کے نتیجے میں دن رات زبانیں چل رہی ہیں. وہ اس کو برے نام سے یاد کر رہا ہے، وہ اس کو برے نام سے یاد کر رہا ہے، اور ہر ایک دوسرے کی عیب چینی میں لگا ہوا ہے، اور زبانیں کھلی ہوئی ہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ منہ سے جو میں بات نکال رہا ہوں یہ آیا شرعاً میرے لیے جائز تھا. کسی کے اوپر اتہام لگانا، کسی پر الزام لگانا، کسی پر کو مطعون کرنا، پرواہ ہی نہیں، جو منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، رمضان اس طرح گزارا تو پھر کیا ہوا؟ ایک حدیث بڑی خطرناک ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بڑا، یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ بعض لوگ، بعض بدنصیب ایسے ہوتے ہیں کہ روزے سے انہیں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا. کیا مطلب؟ کہ روزہ تو رکھ لیا، بھوکے رہے، ٹھیک ہے، بھوکے رہے، بس بھوک مل گئی، اجر کچھ نہیں، ثواب کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھوکے تو رہے، لیکن جب افطار کیا تو حرام پہ کیا. روزے کے اندر بھی روزے کے حقوق ادا کیے بغیر ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی کرتے رہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی. تو پھر کیا ملا روزے سے سوائے بھوک کے؟ اور کچھ نہیں. اور فرمایا بعض رات میں کے وقت میں بعض عبادت کرنے والے، تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے نصیب میں سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں آتا. ساری رات جاگے اور عبادتیں کی،
نمازیں پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا، تسبیح کی، دعائیں مانگی، لیکن اس کے باوجود یہ حرام کام نہیں چھوڑے. رات میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا وغیرہ وغیرہ یہ نہیں چھوڑے، تو اس کے حصے میں سوائے قیام کے، سوائے جگار کے کچھ نہیں آیا. یعنی جگار تو کی، رات کو جاگتے رہے، لیکن اس کا اجر نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ یہ قیام کے ساتھ یہ خرابیاں، یہ گناہ شامل رہے. تو میرے بھائی اور عزیزو، یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے ایک تربیتی کورس کی طرح. ایک تربیتی کورس ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. جب کھانا چھوڑا ہوا ہے، پینا چھوڑا ہوا ہے، تو پھر بھائی فضول باتیں بھی چھوڑو، ایسی باتیں بھی چھوڑو جس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی جائے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کرو. بے فائدہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور زبان قابو میں رکھو، نگاہ قابو میں رکھو. یہ طے کر لو کہ زبان سے کوئی ناجائز بات نہیں نکلے گی. یہ آنکھ کسی حرام چیز کو نہیں دیکھے گی. یہ کان سوائے جائز باتوں کے کچھ اور نہیں سنیں گے. یہ تہیہ کر کے رمضان گزارو تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. یعنی آخری انجام جو ہے اس تربیتی کورس کا، وہ کیا ہے؟ تقوی کا سرٹیفکیٹ. جب تم نے رمضان اس طرح گزارا کہ تمہارا منہ بھی قابو میں ہے، تمہاری زبان بھی قابو میں ہے، تمہارے نگاہ بھی قابو میں ہے، تمہارے کان بھی قابو میں ہے، اور ان سے کوئی ناجائز کام سرزد نہیں ہو رہا، تو آخر میں کیا ہوگا؟ اس تربیتی کورس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم متقی بن جاؤ گے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ تمہیں متقی بنانے کے لیے ہو رہا ہے. اب یہ شہر، یہ مہینہ صبر کا ہے، اور فرمایا مواسات کا ہے. لڑائی کے بجائے، لڑائی جھگڑے کے بجائے کیا کرو؟ ہمدردی، خیر خواہی. یہ نہیں کہ رمضان آ گیا تو چلو اب خریداروں کے کھال جتنا بھی کھینچیں، رمضان میں اپنے چیزوں کی قیمتیں بڑھا کے اتنا کرے کہ روزے داروں کی کھالیں کھینچا کرے. قرآن تو کہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ بھائی مواسات کا مہینہ ہے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ لوگوں کے لیے آسانی فراہم کرو. تاجروں کو چاہیے تھا کہ لوگوں کے لیے آسانی فراہم کریں. نہیں ہے کہ ان کے لیے ایک بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ اس کے بہت ہی مشکل سے کہیں کوئی پھل خرید پاتا ہے، اور چاہتا ہے رمضان میں اور اپنے اور لوگوں کی طرح میں بھی اور میرے بچے بھی افطار کر لیں پھل سے، مگر آپ نے پیسے بڑھا دیے، اب اس کے دسترس سے باہر ہو گئے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو پیسے کم کر کے دیتے کہ چل بھائی رمضان ہے، میں رمضان کے اندر میں تمہاری کمی کر دیتا ہوں، اس کے بجائے آپ نے اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا. تو یہ تو کوئی وہ بات نہ ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ہمدردی کا مہینہ. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو خوب
رمضان کے اندر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہیں، جگہ جگہ لوگوں کے لیے کھانے پینے کے انتظامات کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن ایسے بھی ہیں جو اس روزے میں کھال کھینچنے کی فکر میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا مہینہ ایسا گزار دے کہ صبر کے ساتھ گزار دے اور گناہوں سے بچتے ہوئے گزار دے، ہر طرح کے گناہوں سے ہم بچ کے نکل جائیں، تو اللہ تعالیٰ آخر میں ہمیں لعلکم تتقون کی خوشخبری سنا دے کہ اب تم متقی ہو گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔